کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جناب ایک دفعہ پھر سے جھڑپیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. یہ سپن بولدک اور چمن کا جو بارڈر ہے بھاری ہتھیاروں کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. طالبان کے فورسز ان کے چیک پوسٹ تک پہنچ چکے تھے اور وہاں پر ان کے جو آرمی کے جو لوگ ہیں جو وہاں پر چیک پوسٹ میں یا چیک پوائنٹ میں بیٹھے وہ رو رہے ہیں. جن کو زندہ پکڑا ہے کہ بھائی ہمیں جانے دو. کتنا نقصان اور کتنا نقصان کروائیں گے آپ پاکستان کے, اور کتنے نوجوان ہمارے شہید ہوں گے. پاکستان کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اگر آپ فوج سے کر ہی سکتے ہیں. کبھی نہیں کہا ان کو کہ ہمیں آپ کی فوج سے پرابلم ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں آپ کی فوج سے پرابلم ہے. کیوں کی مسئلہ ہے انہوں نے؟ افغانستان نے پہلے پاکستان کی بارڈر پہ حملہ کیا, کراس کرنے کی کوشش کی, جس کے جواب میں پاکستان نے تیاری کی ہوئی تھی. سعودیوں نے بھی کوشش کی, دیگر ممالک بھی کوشش کر رہے ہیں, رشیا نے بھی کوشش کی, ایران نے بھی کوشش کی, کہیں سے بھی امید نظر نہیں آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سائیڈ یا دونوں سائیڈ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ معاملات کو سدھار سکے. آپ نے کہا کہ ہم انڈین فوج پہ نہیں کرتے کمنٹ, تو سر بات یہ ہے نا کہ فوج وہاں پہ اس پوزیشن میں نہیں ہے جہاں جو پاکستان میں فوج کی پوزیشن ہے. پاکستان نے موٹار چلانے شروع کر دی افغان گاؤں کے اوپر, جس میں 4 سیویلینز مارے گئے. افغانستان نے بھی اگر آپ دیکھیں تو کافی لمبی چوڑی آرٹلری سے ریٹیلیشن کیا ہے. کئی پاکستانی پوسٹ یہاں پر اڑا دیے گئے. پچھلے 4 سالوں میں یکایک جو ہے 4 سالوں میں پوری گیم بدل گئی. اب تو طالبان ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں نا کہ جی آپ جو کچھ کر لیں, آپ تجارت کرنا چاہیں بھی تو ہم آپ کے ساتھ تجارت نہیں کرتے. نمسکار دوستوں ایک بار پھر طالبان نے پاکستانی فوجیوں کی پینٹیں اتار لی اور ان کا جھلوس نکال دیا ہے. بہت زیادہ یہ گھٹنائیں اب ایسی ہو رہی ہیں. ان کے سارے جو بارڈر ایریا ہے جو افغانستان سے لگتا ہے وہاں پہ آئے دن ایسا ہو رہا ہے. روز ان کی جھڑپیں ہوتی ہیں اور طالبان روز ان کے سپاہیوں کی, ان کے فوجیوں کی پتلونیں اتارتا ہے. لیکن ان کی میڈیا اتنی بے شرم ہے جس کو پھر بھی شرم نہیں آتی. یہ ابھی بھی رفیل ہی چلا رہے ہیں کہ 6 رفیل کرا دیے, 7 کرا دیے, جبکہ روز ان کی پتلونیں کتنی اتاری جا رہی ہیں کس کی کوئی گنتی نہیں ہے. تو یہی ساری کلپنگز ہم پاکستانی میڈیا کی دیکھیں گے کہ کیا حال ہے اور پاکستانی میڈیا میں کس طرح سے ڈسکشن ہو رہا ہے. ان کی میڈیا کا ایک ورگ ہے جو اس چیز کو کرٹیسائز بھی کرنے لگا ہے, لیکن اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا. ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا آئیکن پریس کریں لیٹسٹ نوٹیفیکیشن لیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں. اس وقت ہمیں کلڈی سیک میں ایک بند گلی میں آ گئے ہیں. صحیح, بالکل صحیح بات. اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس بند گلی سے نکلنا کیسے ہے, کوئی راستہ ہے کہ نہیں. ایشورنسز ایک دوسرے سے لے رہے ہیں, یہ پاسبل نہیں ہو سکتا کہ دونوں اپنے اپنے فرنٹ پہ تو کام شروع کریں نا باہمی نہیں, میں تو دیکھیے یہی مجھے تو یہ دکھ ہے کہ بات اس نہج تک پہنچنی ہی نہیں چاہیے تھی. ہمیں تھرڈ پارٹی میڈیشن کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. فرینکلی اسپیکنگ ہم میں اپنے بائیلیٹرل میکنزمز تو آلریڈی موجود ہیں. ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر کے خود اپنے مسائل حل کرتے, جو بھی ہمارے مسائل. بات چیت ایسی بیان بازیوں سے ہوگی تو یہی معاملہ ہے نا. دیکھیں طالبان, میں بالکل یہ بات سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ تو قطعاً مذاکرات نہیں ہو سکتے, نہ ہونے چاہیے. دہشت گردوں کے ساتھ آپ مذاکرات نہیں کر سکتے. جو خوارج ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن ہم یقیناً ہمارے پاس لیوریج موجود تھا کہ ہم افغانستان کی طالبان کی حکومت کو پریشر میں لا سکتے. یہ دیکھیں سفارتکاری کی دنیا میں ایک عجیب سا تماشا ہوا ہے کہ جہاں ہم گیونگ اینڈ پہ تھے, اب آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ریسیونگ اینڈ پہ جا رہے ہیں. مطلب کہاں تو یہ ایک صورتحال تھی 2021 میں کہ ہم بہت یوفورک ہو گئے, بڑا ہم نے سیلیبریٹ کیا طالبان کا آنا, اور یوں لگتا تھا کہ طالبان اب جو مطلب ہم دونوں ممالک مل کر آگے چلیں گے. لیکن پچھلے 4 سالوں میں یکایک جو ہے 4 سالوں میں پوری گیم بدل گئی. اب تو طالبان ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں نا کہ جی آپ جو کچھ کر لیں, آپ تجارت کرنا چاہیں بھی تو ہم آپ کے ساتھ تجارت نہیں کرتے. یہاں پہ بات آ گئی ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ افغانستان کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بار بار یہی کہتا ہوں, جو $1 بلین کی ٹریڈ اگر آپ دیکھیے تو اس میں کے پی کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ ہیں نا, اور کون لوگ ہیں. اب یہ سارا معاملہ بھارت کی جانب جا رہا ہے, چاہے فارماسیوٹیکلز ہوں, مشینری ہو, سیمنٹ ہو, اب وہ سب بھارت سے آئے گا. چابہار اگلے 6 مہینے تو کم از کم چابہار کا استعمال بھارت کر ہی سکتا ہے نا, کیونکہ یو ایس سے ویبر ملا ہوا ہے 6 مہینے کے لیے. وہ بعد میں ایکسٹینڈ بھی ہو جائے گا ڈپینڈنگ آن what the situation is in their bilateral relations. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفارتی دنیا میں, سفارتکاری میں یہ بھی ہوتا ہے کبھی کہ آپ اچھی بلی پوزیشن میں ہوں
اور آپ ریسیونگ اینڈ پہ لگتا ہے کہ اب آپ آ گئے ہیں، گو کہ ابھی تک تو ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں. انڈیا کے جو وہ منسٹر ہیں فارن افیئرز کے جے شنکر صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی جو فوج ہے ہمیں اس سے پرابلم ہے. یہ بھارت کو پاکستان کی فوج سے کیا پرابلم ہے چور صاحب؟ ہم تو نہیں کہتے کہ ہمیں بھارت کی فوج سے پرابلم ہے. تو حالانکہ ان کے فوجی روز آ کے دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن پاکستان نے کبھی نہیں کہا ان کو کہ ہمیں آپ کی فوج سے پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں آپ کی فوج سے پرابلم ہے. کیوں کی مسئلہ ہے انہوں نے ساڑھے فوج دے نال؟ اور یہ جے شنکر صاحب کا یہ کہنا کہ جی تو ڈزنٹ اٹ لائک یہ بڑی اوفینسو سٹیٹمنٹ ہے. چیمہ صاحب یہ انہوں نے این ڈی ٹی وی کے ایک اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کی. راہول میرے خیال میں نام ہے ان کا اینکر کا. تو وہ میرے خیال میں آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی وہ. تو اس میں انہوں نے دونوں اپنے نیبرز کا، ایسٹرن نیبر کا بھی ذکر کیا، ویسٹرن نیبر کا بھی ذکر کیا کہ ان دونوں میں ملٹری جو ہے وہ زیادہ پاورفل رہی ہے سویلین لوگوں کے نسبت نا. اور اس میں کہا کہ جو ایسٹرن نیبر ہے ہمارا، آئی تھنک ہی واز ریفرنگ ٹو برما، میانمار، اور پاکستان ظاہر ہے ویسٹرن پہ اس نے پاکستان کی بات کی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی آرمی جو ہے نا وہ ایڈیولوجیکلی ہوسٹائل ہے پاکستان انڈیا کے حوالے سے نا. تو اس پہ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جتنے بھی آپ دیکھیے ساؤتھ ایشیا اسکالرز ہیں پوری دنیا میں، ان کی آپ اگر لسٹ بنائیں اور اس میں سے 20 لوگوں کو چن لیں تو میرا خیال ہے کہ آلموسٹ ایوری بڈی وڈ سے کہ جی وٹ ایور ہی ہیز سیڈ ہیز اے لاٹ آف سبسٹنس ان اٹ. تو یہ بالکل بے بنیاد بات نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ہم انڈین فوج پہ نہیں کرتے کمنٹ، تو سر بات یہ ہے نا کہ فوج وہاں پہ اس پوزیشن میں نہیں ہے جہاں جو پاکستان میں فوج کی پوزیشن ہے. تو ہمارے ہاں تو the whole world accepts کہ آرمی چیف is the most powerful man in Pakistan. It is not the president, it's not the prime minister or defense minister. So it is the army chief. تو وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو ریکارڈ ہے اس میں یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آرمی ہیز بین ویری ہاسٹائل ٹو اس، ایڈیولوجیکلی ہاسٹائل ٹو اس. اب میں جیسے نام لوں، اگر ڈاکٹر فرزانہ شیخ ہیں، چیٹم ہاؤس میں ہیں وہ، شی واز بورن ان کراچی، ان کو آپ دیکھ لیجئے وہ اس موضوع پہ کیا کہتی ہیں. مائیکل کوگلمین ہیں، ڈینیل مارکی، کرسٹین فیئر، شجاع نواز، ڈینیل یہ جو مارون وائن بام، ایلڈرلی وہ تھنک ٹینکر ہیں، بڑے عرصے سے پاکستان کو واچ کر رہے ہیں. لیزا کرٹس، اراتو لیون جس نے وہ پاکستان دی ہارڈ کنٹری لکھی ہے. تو یہ جو سب لوگ ہیں آئی تھنک دے ول اگری ود دس اسٹیٹمنٹ. ایک پاکستانی کے لیے ہو سکتا ہے بورڈ پہ بیٹھ کے کہنا مشکل ہو کہ جی واٹ ایور ہی ہیز سیڈ ہیز سبسٹنس، لیکن جو غیر ملکی اسکالرز ہیں they will not quarrel with this statement. نہیں، کیا آپ نے کہا کہ بیسیکلی آپ بھی اس تھیری کو مانتے ہیں کہ آئیڈیالوجیکلی ہوسٹائل ہے. یو آر سیئنگ کہ ان کے اندر سبسٹینس ہے، اور آپ نے کو 20 لوگوں کے نام لیے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں اور آپ بھی یہ کہتے ہیں. ہاؤ پاکستان آرمی از آئیڈیالوجیکلی ہوسٹائل ٹورڈز انڈیا؟ آپ سے میں پوچھ لوں کیونکہ یو بائی دس تھیری نا، آپ اس تھیری کو بائی کرتے ہیں. پالیسیز جو دیکھیے نا، آرمی کی پالیسیز کیا رہی ہے، تو ود دی ایکسیپشن آف ون انسیڈنٹ جو ہے، ایک دفعہ جو ہے، جو میں نے کئی دفعہ کوٹ کیا ہے